2 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہائپرسونک میزائل کی دوڑ جو اپنے اہداف کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ بیجنگ کے ایک پریڈ گراؤنڈ میں موسم خزاں کی دھوپ میں دیو ہیکل لاریوں پر لگے پیپلز لبریشن آرمی کے میزائل دھیرے دھیرے ہجوم سے سامنے گزر رہے تھے۔ 11 میٹر لمبے اور 50 ٹن وزنی ہر ایک میزائل پر DF-17 کے الفاظ درج تھے۔ چین نے دنیا کے سامنے اپنے ڈونگ فینگ ہائپرسونک میزائلوں کی نقاب کشی کی تھی۔ یہ اکتوبر 2019 میں چین کے نیشنل ڈے کے موقع پر ہونے والی پریڈ کا منظر تھا۔ امریکہ کو پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ یہ ہتھیار تیار ہو رہے ہیں، لیکن تب سے چین ان کو اب مزید گریڈ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز سفر کرنے والے یہ میزائل اتنے طاقتور ہتھیار ہیں کہ یہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اسے مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتوں کے درمیان ان ہتھیاروں کی تیاری کو لے کر مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کونسل آن جیو اسٹریٹجی نامی تھنک ٹینک سے وابستہ ولیم فریئر کہتے ہیں کہ یہ ابھرتے ہوئے جغرافیائی سیاسی مقابلے کی وسیع تصویر کا صرف ایک حصہ ہے جسے سرد جنگ کے بعد سے ہم نے نہیں دیکھا۔ چین نے سن 2019 میں ہائپرسونک میزائلوں کی نقاب کشی کی۔ روس، چین اور امریکہ ایک عالمی مقابلہ ہے۔ بیجنگ کی تقریب نے ہائپرسونک ٹیکنالوجی میں چین کی پیش رفت سے ممکنہ طور پر بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں قیاس آرائیوں کو فروغ دیا۔ آج چین ہائپرسونک میزائلوں کے میدان میں سر فہرست ہے اور اس کے بعد روس ہے۔ امریکہ چین اور روس سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں ہے، جبکہ برطانیہ کے پاس کچھ نہیں۔ ولیم کے تھنک ٹینک کو اپنی فنڈنگ کا کچھ حصہ دفاعی صنعت کی کمپنیوں، وزارت دفاع اور دیگر سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ چین اور روس کے اس شعبے میں آگے ہونے کی وجہ سادہ ہے۔ انہوں نے کافی برسوں پہلے ایسے منصوبوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا۔ رواں صدی کی پہلی 2 دہائیوں میں بہت سی مغربی اقوام نے اپنے ملکوں کے اندر مذہبی شدت پسندی سے متاثر دہشت گردی اور بیرون ملک انسداد شورش کی جنگوں پر توجہ مرکوز کی۔ شمالی کوریا کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ہائپرسونک ہتھیار موجود ہیں۔ 2020 میں برطانیہ کی خفیہ انٹیلیجنس سروس کے سربراہ کی حیثیت سے ریٹائر ہونے والے سارہ ینگر نے اعتراف کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم چین کے ایک فوجی طاقت کے طور پر عروج کو محسوس کرنے میں ناکام رہے۔ دوسرے ملک بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے پاس ایک ہائپرسونک میزائل ایرو 3 ہے۔ ایران بھی ہائپرسونک ہتھیار رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایران کے مطابق اس نے جون میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران ایک ہائپرسونک میزائل داغا تھا۔ شمالی کوریا سن 2021 سے ہائپرسونک میزائل کے اپنے ورژن پر کام کر رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایک قابل عمل کام کرنے والا ہائپرسونک میزائل ہتھیار موجود ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ فرانس اور جاپان بھی اب ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ایران کے مطابق اس نے جون میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران ایک ہائپرسونک میزائل داغا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ڈارک ایگل ہائپرسونک ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ محکمہ دفاع کے مطابق ڈارک ایگل ہمارے ملک اور ہماری فوج کی طاقت کو بظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ فوج اور نیوی کے ہائپرسونک ہتھیاروں کی کوششوں کے جذبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن چین اور روس اس وقت بہت آگے ہیں اور کچھ ماہرین کے مطابق امریکہ کو اس پر تشویش ہے۔
ہائپر فاسٹ۔ ہائپرسونک کا مطلب ہے ایسی چیز جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیزی سے سفر کر سکتی ہو۔ یہی خصوصیات ہائپرسونک میزائلوں کو سپر سونک میزائلوں سے منفرد بناتی ہے، اور ان کی رفتار، یہی رفتار ایک وجہ ہے کہ ہائپرسونک میزائلوں کو اتنا بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اب تک سب سے زیادہ تیز رفتار ہائپرسونک ہتھیار روس کے پاس ہے۔ ایونگارڈ میزائل کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ آواز کی رفتار سے 27 گنا زیادہ تیز ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ یہ 20,700 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے بارے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ آواز کی رفتار سے 19 گنا زیادہ تیز سفر کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ فی سیکنڈ 2 میل کا سفر کر سکتا ہے۔ ولیم فریئر کے مطابق تباہ کن طاقت کے لحاظ سے ہائپرسونک میزائل سپر سونک یا سب سونک کروز میزائلوں سے بہت زیادہ مختلف نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل ان کا پتہ لگانے، ٹریک کرنے اور روکنے میں پیش آنے والی دشواری ان کو منفرد بناتی ہے۔ بنیادی طور پر ہائپرسونک میزائل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بوسٹ گلائیڈ میزائل ایک راکٹ پر انحصار کرتے ہیں، جیسے کہ چین DF-17، جو انہیں زمین کے ماحول کے قریب یا اس سے اوپر تک لے جاتا ہے، جہاں سے یہ نہایت تیز رفتاری سے نیچے آتے ہیں۔ عام بیلسٹک میزائلوں کے برعکس، جنہیں فضا میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، وہ کسی سمت جا رہے ہیں۔ ہائپرسونک گلائیڈ میزائل غیر متوقع انداز میں حرکت کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے راستے کا تعین خود کرتے ہیں، مگر وہ آخر میں اپنے اہداف کی جانب اپنی سمت کو درست کرتے ہوئے اسے بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہائپرسونک کروز میزائل ہیں، جو زمین کے قریب رہتے ہوئے پرواز کرتے ہیں تاکہ ریڈار سے بچ سکیں۔ یہ بھی راکٹ بوسٹر سے لانچ اور تیز کیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ہائپرسونک رفتار حاصل کرتے ہیں، یہ ایک سسٹم کو فعال کرتے ہیں جسے اسکریم جیٹ انجن کہا جاتا ہے، جو پرواز کے دوران ہوا کو اندر کھینچ کر انہیں ہدف کی طرف انتہائی تیزی سے دھکیلتا ہے۔ روس سے متعلق احتیاط۔ ولیم فریئر کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ روس اور چین ان ہتھیاروں کی تیاری میں سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ چینی ہائپرسونک پروگرام متاثر کن بھی ہے اور تشویشناک بھی، لیکن وہ مزید کہتے ہیں کہ جہاں تک روسیوں کی بات ہے، ہمیں شاید ان کے دعووں کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ نومبر سن 2024 میں روس نے یوکرین کے شہر دنیپرو ایک صنعتی مقام کو عملی ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس پر ایک تجرباتی درمیانی فاصلے کا بیلسٹک میزائل داغا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ہائپرسونک رفتار یعنی میک 11 تقریباً 8,439 میل فی گھنٹے سے چلا۔ اس میزائل کو اورشنک کا نام دیا گیا، جو روسی زبان میں ایزل-3 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ یہ ہتھیار میک 10 کی رفتار سے چلایا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کا وار ہیڈ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے آخری مراحل میں دستہ طور پر کئی غیر فعال پروجیکٹ میں ٹوٹ کر بکھر گیا، جنہیں الگ الگ اہداف پر نشانہ بنانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ طریقہ کار سرد جنگ کے زمانے سے رائج ہے۔ فرایر کے مطابق مغرب کو ہائپرسونک میزائل بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف مضبوط دفاع تیار کرنے پر بھی توجہ دینی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل